بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ ذرا سوچو کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں احکام خداوندی درج ہیں، تو پھر اسے چھوڑ کر اپنے مقدمات تمہارے پاس لے کر کیوں آتے ہیں؟ بات صاف ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کسی چیز پر بھی نہیں، ان کا ایمان مصلحت بینی اور مفاد پرستی پر ہے۔ جب دیکھا کہ تورات کا حکم ان کے منشا کے مطابق ہے اس پر عمل کرتے رہے، جس معاملے میں اسے اپنے خلاف پایا اس سے منہ موڑ کر تمہاری طرف رخ کر لیا۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ دین یعنی قانون خداوندی کی سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تورات نازل کی جو ان مختلف صحف کا مجموعہ ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ملتے رہے۔ اس میں ہر آسمانی کتاب کی طرح صحیح راستے کی طرف رہنمائی اور روشنی تھی۔ ان کے انبیاء جو سب کے سب مسلم تھے، یعنی قانون خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، حالانکہ انہیں بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہنا چاہیے تھا، اسی نور و ہدایت کے مطابق کرتے تھے، اور ان کے علماء و مشائخ بھی انہی صحف کے مطابق احکام دیتے تھے جو ان کے انبیاء کی طرف نازل کیے گئے تھے، اور جن کا انہیں علماء و مشائخ کو محافظ ٹھہرایا گیا تھا، اور وہ ان کے نگران بننے کے مدعی بھی تھے۔ ان سے خاص طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تمام امور کے فیصلے انہی ضوابط کے مطابق کرو اور لوگوں سے مت ڈرو صرف قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے، اور قانون فروشی کی دکان مت لگا بیٹھو۔ یاد رکھو جو شخص اس قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ زبان سے اس قانون پر ایمان رکھنے کا مدعی بھی کیوں نہ ہو۔ کافر و مومن کی تمیز ہی اس سے ہوتی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ انہی صحف میں ہم نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اس کی سزا موت ہوگی، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، یعنی صرف جرم قتل ہی مستوجب سزا نہیں، کسی کو زخمی کر دینا بھی ایسا جرم ہے جس کی سزا دی جائے گی، اور سزا جرم کے مثل ہوگی۔ لیکن اگر مستغیث مجرم کو خود معاف کر دے تو یہ چیز مجرم کی سزا کا کفارہ ہو جائے گی۔ یہ تھا وہ قانون قصاص جو ان کی کتابوں میں ان کے لیے دیا گیا تھا، انہیں اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ جو شخص اس ضابطۂ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو حق و انصاف سے کام نہیں لیتے، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. پھر انہی انبیاء سابقہ کے نقوش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اس کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ انبیاء بنی اسرائیل کے صحف میں سے یہودیوں کے پاس رہ گیا تھا اسے سچا ثابت کر دکھائے. چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم نے اسے انجیل دی جس میں صحف سابقہ کی طرح نور اور ہدایت تھی اور جو ان صحف کی حقیقی تعلیم کو سچ کر دکھانے والی تھی. اس میں ان لوگوں کے لیے جو زندگی کے خطرات سے بچنا چاہتے سامان ہدایت و معزت تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہم نے اہل انجیل سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ اس کے مطابق کریں جسے خدا نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جسے خدا نے نازل کیا ہے تو ان کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے، یعنی صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راہیں اختیار کر لینے والے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب ان تمام کتب سابقہ کے بعد جب وہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہیں اور مشیت کے پروگرام کے مطابق وہ وقت آ گیا کہ تمام نوع انسان کے لیے واحد اور مکمل ضابطۂ حیات دے دیا جائے جو ہمیشہ تک ان کی رہنمائی کرے، ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جو تمام ٹھوس حقیقتوں کو اپنی آغوش میں رکھتی ہے، ان تمام وعدوں اور دعووں کو سچ کر کے دکھانے والی ہے جو کتب سابقہ میں کیے گئے تھے، اور اس اصولی تعلیم کی جامع اور نگران و نگہبان ہے جو اس سے پہلے وقتاً فوقتاً دی جاتی رہی اور جس کا ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رکھنا مقصود ہے. یہ ہے اس کتاب عظیم کی پوزیشن. لہذا اب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے اسی کتاب کے مطابق کرو اور اس قسم کے حقائق مل جانے کے بعد لوگوں کے خیالات اور خواہشات کے پیچھے مت چلو. اس مقام پر ممکن ہے تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر خدا نے تمام انسانوں کے لیے شروع سے آخر تک اصولاً ایک ہی ضابطۂ حیات تجویز کیا تھا تو ایسا انتظام کیوں نہ کر دیا کہ تمام لوگ اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے. اگر خدا چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ انسانوں کو حیوانوں اور پتھروں کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور وہ اس کی طرف سے مقرر کردہ روش پر توان و کرہن چلتے رہتے، لیکن اس کے قانون مشیت کا یہ تقاضا نہیں تھا. اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا کہ وہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے. یہ وجہ ہے کہ ہم تم میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے اختیار کردہ منہاج اور طریقے پر چھوڑ دیتے ہیں اور سب کو ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتے. انسان کا اختیار و ارادہ ہی ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ وہ نوع انسان کی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں اور اس طرح خود ان کی ذات میں وسعت پیدا ہوتی جائے. لیکن انسان کے اختیار و ارادہ کے یہ معنی نہیں کہ یہ ہمیشہ غلط راستے پر چلتا رہے گا. غلط راستوں پر چلنے کے تباہ کن نتائج جنہیں زمانے کے تقاضے کہہ کر پکارا جاتا ہے اور وہی خداوندی سے متاثر فضا اسے رفتہ رفتہ بتدریج صحیح راستے کی طرف لیے چلے جائیں گے اور یوں لوگوں کی خود ساختہ مختلف روشیں
زندگی کی صحیح شاہراہ میں آ کر ملتی جائیں گی۔ یہ طریقہ کار جسے عقل کا تجرباتی طریق کہتے ہیں بہت طول طویل ہوتا ہے، اور اس طرح انسان کو صحیح راستے تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی جانکاہ مصیبتوں اور جگر پاش مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ان تباہیوں اور بربادیوں میں سے گزرے بغیر بخیر و خوبی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس کا طریق یہ ہے کہ وہ وحی خداوندی کا اتباع کرے اور اپنے معاملات کے فیصلے اسی کے مطابق کرائے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ لہذا اے رسول تم ان لوگوں کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو جسے خدا نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اس میں لوگوں کے ذاتی مفاد اور خواہشات کی قطعاً رعایت نہ کرو۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے مفاد اور میلانات ایسی صورت پیدا کر دیں کہ تمہارا نظام اس ضابطۂ حیات سے جسے خدا نے نازل کیا ہے ادھر ادھر ہو جائے، خواہ ذرا سا بھی کیوں نہ ہو، ایسا بالکل نہ ہونے دینا۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اگر یہ لوگ جن کے سامنے اپنی مفاد پرستیوں کے سوا کچھ نہیں اس نظام سے روگردانی کریں تو سمجھ لو کہ ان کے جرائم ان پر تباہیاں لانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ صحیح راستے سے منہ موڑ کر غلط راہوں پر چل نکلیں اور اس طرح پھر اسی نظام جاہلیت کو اختیار کر لیں جس پر وہ قرآن سے پہلے قائم تھے۔ لیکن جو لوگ اس نظام خداوندی کی صداقت اور محکومیت پر یقین رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نوع انسان کے لیے ضابطۂ خداوندی سے بہتر اور کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے جماعت مومنین، تمہارے سامنے یہود اور نصارہ کی حقیقت بھی آ گئی اور یہ بھی کہ تم کس نظام کے قیام کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ ان کے متحِ نگاہ اور تمہارے مقصد زندگی میں کس قدر بنیادی فرق ہے، لہذا تم نے کبھی انہیں اپنا دوست اور چارہ ساز نہ بنانا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ باہمی ایک دوسرے کے دوست اور چارہ ساز بن جائیں، لیکن تمہارے دلی دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس وضاحت کے بعد بھی تم میں سے جو شخص انہیں اپنا رفیق اور دوست بنائے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ یوں دیدہ دانستہ غلط راستے اختیار کر لیں وہ صحیح راستے پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ جن لوگوں کے دل میں منافقت کا مرض ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان یہود و نصارہ کی دوستی کی طرف کیسے دوڑ کر جاتے ہیں اور اس کے لیے وجہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کی رفاقت چھوڑ دی تو ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تم ان کی باتیں سنتے رہو، وہ وقت دور نہیں کہ تمہیں ایک فیصلہ کن کامیابی حاصل ہو جائے اور اس طرح تم پر کشاد کی راہیں کھل جائیں، یا خدا کی طرف سے کوئی اور بات واقع ہو جائے۔
اس وقت وہ تمام باتیں جنہیں یہ اس وقت اپنے دل میں چھپاتے ہیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی اور انہیں اپنی حرکات پر سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اس وقت جماعت مومنین کے افراد کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کی سخت قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان منافقین کی تمام کوششیں غارت ہو جائیں گی اور یہ انجام کار سخت نقصان میں رہیں گے۔ منافقت کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے نظام خداوندی سے پھر جائے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑے گا۔ اللہ ان کی جگہ ایسی قوم لے آئے گا جس کے افراد دنیا کی ہر شے کے مقابلے میں نظام خداوندی کو زیادہ عزیز رکھیں گے، اور ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا بھی انہیں عزیز رکھے گا۔ ان کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اس نظام کے ماننے والوں کے سامنے ریشم کی طرح نرم اور شاخ سمردار کی طرح خمیدہ ہوں گے، لیکن اس نظام کے مخالفین کے مقابلے میں فولاد کی طرح سخت۔ وہ اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے اور کسی کی طعن و تشنیع سے نہیں ڈریں گے۔ یہ نوازشات خداوندی کسی خاص گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں، جو قوم بھی انہیں قانون خداوندی کے مطابق حاصل کرنا چاہے اسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ خدا کے ہاں نہ تو گروہ بندانہ تنگ نظری ہے اور نہ ہی انعامات کی اندھا دھند تقسیم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ یاد رکھو تمہارا رفیق اور چارہ ساز صرف یہ نظام خداوندی ہے جو رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے، نیز تمہاری اپنی جماعت کے لوگ جو اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے عظیم فریضے کی سر انجام دہی میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور ہمیشہ قوانین خداوندی کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ سو جو لوگ بھی خدا کے اس نظام کو جو اس رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے، نیز اپنے ان رفقا کو جس نظام کی صداقت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں، اپنا دوست اور چارہ ساز سمجھیں، تو ان کا شمار خدا کی پارٹی میں ہو جائے گا اور خدا کی پارٹی ہی آخر الامر غالب آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اہل کتاب یہود و نصارہ اور کفار میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے اور اس کی تحقیر و تذلیل کے لیے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ تم مومن ہو تو ہمیشہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو
دین کے مخالفین سے تمہارا کیا واسطہ؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کی دنات کا تو یہ عالم ہے کہ جب تم اجتماع صلاۃ کے لیے لوگوں کو آواز دیتے ہو تو یہ اس کی بھی ہنسی اڑاتے اور مذاق کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے، ورنہ اس حقیقت کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ جو اجتماعات نوع انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے منعقد ہوں ان کے انعقاد میں خود انہی کا فائدہ ہے، ان کا مذاق اڑانا خود اپنا مذاق اڑانا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ان اہل کتاب سے پوچھو کہ تم ہم سے کس بات پر بگڑتے ہو اور کون سا جرم کی سزا دینا چاہتے ہو؟ ہمارا جرم اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس قانون کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں جو خدا نے ہماری طرف نازل کیا ہے، اور ان تمام قوانین پر جو اس سے پہلے خود تمہاری طرف نازل ہوئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر نے اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لی تھیں۔ تو کیا تم ہم سے اس بات پر بگڑتے ہو کہ ہم نے خدا کے تجویز کردہ راستے کو کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ان سے کہو کہ تم ہمارے خلاف ہزار جذبات عناد و عداوت اپنے دل میں رکھو، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ انجام اسی کا خراب ہوتا ہے جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی کی سعادتوں اور خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی انسانی صلاحیتیں جھلس کر راکھ بن جاتی ہیں۔ ان سے کہو کہ تم تو خود اپنی تاریخ میں دیکھ چکے ہو کہ احکام سب کی خلاف ورزی کرنے والوں کا کیا حشر ہوا تھا۔ ان میں انسانیت کا شائبہ تک باقی نہیں رہا تھا، ان کی سیرت بدترین حیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان پر ذلت اور محکومی کی مار پڑی، اور محکومی بھی کس کی؟ ان کی جن کی سرکشی اور تمرد کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح راستے سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور آخر الامر اس مقام تک جا پہنچتے ہیں جو انسان کے لیے بدترین مقام ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اس ذہنیت کی وجہ سے ان کی اب تک یہ حالت ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، اور جب گئے ہیں تب بھی اپنے ساتھ کفر ہی لے کر گئے ہیں، ایمان لے کر نہیں گئے۔ ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں رہی کہ کھلے بندوں کہیں کہ ہم تمہاری روش اختیار نہیں کر سکتے، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اس قسم کی فریب کارانہ حرکات سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ یہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں خدا کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ جرم و سرکشی اور حرام خوری میں سب سے تیز ہیں۔ کیا ہی برے ہیں یہ کام جنہیں یہ لوگ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون
الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اور تماشا یہ کہ ان کے علماء اور مشائخ بھی انہیں ان جرائم اور حرام خوری سے نہیں روکتے۔ انہوں نے بھی مذہب کو اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، کس قدر گھناؤنا ہے ان کا یہ کاروبار۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ جب ہم جماعت مومنین سے کہتے ہیں کہ نظام خداوندی کے قیام کے لیے مال و دولت صرف کرو تو یہ یہود اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا ان کے خدا کو دیکھو جو ان سے کہتا ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرو، ہمیں قرضہ دو۔ کیا اس خدا کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو وہ انسانوں سے خرچ کرنے کو کہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ خود بخیل ہو چکے ہیں، فلاح انسانیت کے کاموں میں کچھ خرچ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اس کے دونوں ہاتھ کھلے اور کشادہ ہیں، وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنے خزانوں کے منہ کھلے رکھتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ خدا کے وہی احکام جن سے ایمان والوں کے جذبات اطاعت ابھرتے اور بڑھتے ہیں، کس طرح ان لوگوں کی سرکشی اور انکار کے جذبات کو بھڑکانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ یہ ہے انداز نگاہ کا فرق اور نفسیاتی تبدیلی کا اثر۔ ان کی ذہنیت اور مذہب کو کاروبار بنا لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود ان میں باہمی بغض و عداوت پیدا ہو چکی ہے۔ نہ یہ اپنی ذہنیت بدلیں گے، نہ بغض و عداوت کے جذبات مٹیں گے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جہاں رہیں گے ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے دوسری جماعتوں کے ذریعے روک تھام کر کے اسے بجھا دیا، اس لیے کہ اللہ فساد انگیزی اور خونریزی کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ان پر سعادت و برکات کے دروازے بند نہیں کیے۔ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان لے آتے اور اس طرح زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے تو ہم ان کی خود پیدا کردہ ناہمواریوں کو دور کر دیتے اور انہیں زندگی کی سرفرازیوں اور خوشگواریوں سے نوازتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ پہلے بھی زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کیے گئے تھے تو اس کی وجہ کوئی ذاتی عناد نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قوانین خداوندی کا اتباع چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ تورات و انجیل کی حقیقی تعلیم پر کاربند رہتے تو ان پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھل جاتے اور ہر مقام سے رزق کے چشمے ابلتے چلے آتے، لیکن انہوں نے بجز معدود چند جنہوں نے میانہ روی اختیار کی اپنے لیے بری بری راہیں تلاش کر لیں اور سخت معیوب حرکات شروع کر دیں۔ اب پھر ان کے لیے باز آفرینی کا موقع آیا تھا۔ اگر یہ اس ضابطۂ ہدایت قرآن پر کاربند ہو جاتے تو پھر انہی برکات سے بہرایاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے
اس کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ بائیں ہمارے رسول، تم اس ضابطۂ ہدایت کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے تمام انسانوں تک یکساں طور پر پہنچاتے رہو، تاکہ کوئی شخص صحیح رہنمائی نہ پہنچنے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ تمہارا فریضہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ فریضہ رسالت کی عدم ادائیگی ہوگی۔ تم ان لوگوں کی مخالفت کی قطعاً پرواہ نہ کرو، اللہ تمہارے مشن کو مخالفین کے شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تم اس حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ تمہارے ذمے اس پیغام کا پہنچا دینا ہے، تم اس کے مکلف نہیں کہ لوگ اسے بالضرور قبول بھی کر لیں۔ جو لوگ اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں، خواہ وہ کیسی ہی حق و صداقت اور علم و بصیرت پر مبنی کیوں نہ ہو، تو ایسے لوگ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ یوں ہی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے اور اس طرح خود بھی دھوکے میں رہنے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے سے کچھ حاصل نہیں، جب تک تم تورات و انجیل کی حقیقی تعلیم پر جو اب اس ضابطۂ خداوندی میں محفوظ کر دی گئی ہے قائم نہیں ہو جاتے، تمہاری کوئی بات قابل اعتنا نہیں سمجھی جا سکتی۔ لیکن تم دیکھو گے کہ قرآن کی طرف دعوت ان لوگوں کے جذبات سرکشی اور عداوت کو اور تیز کر دے گی، سو تم ان کی تباہی پر تعصف نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنی تباہی کو اپنے ہاتھوں خرید رکھا ہے، اس سے انہیں کون بچا سکتا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تم ان سے برابر کہتے جاؤ کہ اسلام کے دروازے ہر قوم اور ملت کے لیے یکساں طور پر کھلے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ یہودی ہوں یا نصرانی، صابی ہوں یا وہ لوگ جو کسی رسمی گروہ میں داخل ہوئے بغیر ویسے ہی خدا کو مانتے ہیں، یا خود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے، غرض یہ کہ کوئی بھی ہو جو بھی خدا کے اقتدار اعلیٰ، زندگی کے تسلسل اور اس کے قانون مکافات پر اس طرح ایمان لائے جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے، اور اس کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق صلاحیت بخش کام کرے، تو انہیں کسی قسم کا خوف و خطر اور حزن و ملال نہیں ہوگا، وہ انتہائی اطمینان اور امن کی زندگی بسر کریں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ یہی پیغام تھا جو ہم نے مختلف پیغامبروں کی معرفت بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجا تھا اور ان سے اس پر قائم رہنے کا عہد لیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جب کسی رسول نے ایسی بات کہی جو ان کے مفاد و رجحان کے خلاف جاتی تھی اور اس لیے انہیں ناپسند تھی، تو یہ وہیں اکڑ جاتے، پھر ان رسولوں میں سے بعض کی تکذیب کرتے اور بعض کو قتل بھی کر دیتے۔
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ انہوں نے اپنے دل میں سمجھ رکھا تھا کہ ہم جو جی میں آئے کریں، ہم سے کون باز پرس کرنے والا ہے اور کون ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس تکبر اور نخوت کا نتیجہ تھا کہ یہ بالکل اندھے اور بہرے ہو گئے۔ شدت جذبات میں ہوتا ہی ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود قانون خداوندی نے انہیں مہلت دی، اور جب انہوں نے اپنی روش بدل لی تو پھر زندگی کی خوشگواریوں سے متمتع ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی وہی حالت ہو گئی اور انہوں نے پھر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر حقائق کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور صداقت کی آواز کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے، اور خدا کا قانون مکافات برابر دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ انہی اہل کتاب کا ایک گروہ نصارہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسیح ابن مریم خدا ہے۔ یہ صریحاً کفر ہے۔ مسیح نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے وہی کچھ کہا تھا جو دوسرے انبیاء کہتے چلے آئے تھے، یعنی یہ کہ تم خدا کی محکومیت اختیار کرو، وہ تمہارا پروردگار بھی ہے اور میرا بھی۔ جو شخص اللہ کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، ایسے لوگوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ یہ کہہ دیں گے کہ ہم اکیلے مسیح کو خدا نہیں مانتے، ہم باپ، بیٹا، روح القدس تینوں کے مجموعے کو خدا تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے خدا ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ ان سے کہو کہ یہ کون سا توحید کا عقیدہ ہے، یہ بھی کھلا ہوا کفر ہے۔ یاد رکھو خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، نہ ہی اس کی شان الوہیت میں کوئی اور شریک ہے۔ اگر اس کے باوجود یہ لوگ اپنے ان باطل عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو اس کفر کا نتیجہ علم انگیز عذاب کے سوا اور کیا ہوگا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ ان عقائد کو چھوڑ کر خدا کی کتاب قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے، جہاں سے انہیں اپنے سابقہ غلط عقائد کے مضر رساں نتائج سے حفاظت بھی مل جائے گی اور ان کی ذات کی نشوونما کا سامان بھی؟ کیا یہ خدا سے اپنی حفاظت بھی طلب نہیں کرنا چاہتے؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم خدا کا پیغامبر تھا، اس سے پہلے بھی خدا کے پیغامبر ہو گزرے ہیں، اور اس کی والدہ ایک راست باز سچی عورت تھی۔ وہ دونوں انسان تھے
اور عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ ان کے خدا ہونے کے خلاف یہی دلیل کافی ہے۔ دیکھو ہم کس طرح نکھار اور ابھار کر بات واضح کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح اپنے انہی باطل عقائد کی طرف الٹے پھر رہے ہیں۔ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ ان سے کہو کہ کیا تم خدا سے ورے ہی ان ہستیوں کو اپنا الہ صاحب اقتدار خدا تسلیم کر لیتے ہو جنہیں نہ تمہارے نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا؟ ان کے برعکس خدا وہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو مبالغہ نہ کرو، ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ، خدا کو خدا مانو، رسول کو رسول، اور ان لوگوں کے جذبات و تصورات کے پیچھے نہ لگو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ اور بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ سب سیدھے راستے سے بھٹک کر کہیں سے کہیں چلے گئے۔ یاد رکھو انبیاء کی نبوت سے انکار ہی گمراہی نہیں، انہیں ان کے مقام سے آگے بڑھا دینا بھی گمراہی ہے اور سخت گمراہی۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل کے گمراہ کن عقائد اور تباہ کن روش کے متعلق جو کچھ اس وقت کہا جا رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ لوگ اس سے قبل اپنی سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر خود اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے ملعون قرار دیے گئے تھے، یعنی انہوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ان کی اس غلط روش کی وجہ سے ان سے نوازشات خداوندی چھینی جا رہی ہیں۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ ان کے معاشرے میں برائیاں عام ہو چکی تھیں اور یہ ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے بھی نہیں تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اور اب تک ان کی یہ حالت ہے کہ یہ ان لوگوں سے اپنا یارانہ گانٹتے ہیں جو دین خداوندی کے منکر اور مخالف ہیں۔ کتنا برا ہے یہ مسئلہ جسے یہ اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ خدا کے قانون سے اس طرح سرکشی برتنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ یہ ذلت و رسوائی کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جن کفار سے یہ اس وقت یوں دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں، اگر وہ اللہ پر اور اس نبی پر اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آتے تو یہ کبھی انہیں اپنا دوست نہ بناتے۔ لہذا ان کفار کے ساتھ ان کی دوستی محض اس لیے ہے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کی اور کوئی بنیاد نہیں۔ وہ اگر آج اسلام کی دشمنی چھوڑ دیں تو یہ ان سے دوستی چھوڑ دیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہے جو سیدھی راہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اے رسول، تم یہود اور مشرکین عرب کو جماعت مومنین کے شدید ترین دشمن پاؤ گے۔ ان کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں تو دیکھے گا کہ وہ تمہاری جماعت کے ساتھ دوستی میں قریب تر ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں منکسر المزاج عالم اور تارک الدنیا راہب ہیں، جن کی طبیعت میں تکبر اور سرکشی نہیں ہوتی۔